صاحب آپ نے کہا مذاکرات کی ٹیبل پر ہی یا بات چیت سے ہی مسائل حل کیے جائیں گے، تو اس کے لیے کوشش ہو گئی خدا کر کے کہ دونوں طرف سے ٹیم بنائی گئی، اس کے بعد بیٹھے اور 2 جنوری کو دوبارہ انہیں کہا گیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ لے کر آئیں، اور مین وائل جو یہ مذاکراتی ٹیم کے ممبرز ہیں ان کی ملاقات بھی عمران خان صاحب سے ہو گئی، اور اب یہ ہے کہ آپ اس طرف وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، دیٹ از 9 مئی اور 26 نومبر پر جو جوڈیشل کمیشن ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ کو اس پہ معافی مانگنی ہوگی، لیکن عمران خان صاحب معاف کرنے کو تیار ہے، معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں تحریری صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جب ڈیمانڈز آئیں گی تو ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے 2 جنوری؟ وہ تو باتیں چل رہی ہیں نا، مختلف پی ٹی آئی کے لوگ، کوئی کہتا ہے 2 ڈیمانڈز ہیں، کوئی کہتا ہے 4 ڈیمانڈز ہیں. تو ڈیمانڈز تو خان صاحب کے لمبے چوڑے ہیں نا، وہ کسی دن 1-2 بیان کرتے ہیں، پھر اگلے دن کوئی اور 2 کر دیتے ہیں، پھر 2 پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ تو چلتا ہے، یہ باتوں کے اندر بات چلے گی. ان کے جو مین چیز ہے وہ تو وہی ہے نا کہ الیکشن چوری ہوئی، جی مجھے نئی الیکشن دیں فوراً، یا میری حکومت ریسٹور کریں. پھر اس کے بعد ساتھ ہی ہے کہ پہلے میرے لوگوں کو نکالیں، جی ان کے خلاف آپ نے جعلی کیسز کیے، وچ از ٹو سے کہ 9 مئی forget it, 26th forget it. آپ forget it, but I won't forget 26th because I want a judicial commission. ٹھیک، ان فیکٹ میں تو یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گڑبڑ کی ہے. جی تو مطلب ہے دیز آر ویری سیریس ڈیمانڈس، اور ان میں سے میرا نہیں خیال کوئی بھی ایک ڈیمانڈ جو ہے اسٹریٹ اوے ایکسیپٹیبل ہے. مطلب خان صاحب ان ریٹرن کیا دیں گے؟ تو اگر تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان ریٹرن مجھے کچھ نہیں دینا، تو یہ تو پریما فاشی آن دا فیس آف اٹ دے آر لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈس، تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں مانے گی، وہ تو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیسے ایکسیپٹ کریں؟ سو دیٹ مینس کہ یہ وقت لگے گا، یہ آئیں گے جائیں گے، لڑائی ہوگی، واک آؤٹس ہوں گے، پھر آئیں گے، پھر لوگ تبدیل ہوں گے، کچھ بندے چینج کر دے گا خان، کچھ یہ چینج کر دیں گے، یہ بات چلے گی آگے. یہ اتنی جلدی سلوشن ہونے لیکن 31 جنوری تک مذاکرات کو نمٹانے کی باتیں نہیں وہ باتیں ہیں نا، باتیں ہیں، اس میں سے باتوں میں سے کچھ اور بات نکل آئے گی. اچھا اس کے اندر پھر یہ فار ایگزامپل اگر یہ بات آتی ہے کہ جی ان پرنسپل مان گئی ہے حکومت، واہ 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 کہ جوڈیشل کمیشن ہوگی، ٹھیک، پھر اگلے 2 مہینے لگیں گے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہونا کس نے، کون بیٹھے گا، کیسے بیٹھیں گے، پھر یہ کتنی دیر وہ لگائے گی، اینڈ سو آن. تو ٹی او آرز طے ہونے میں بھی وقت لگ جائے گا، پھر یہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوں گے، پھر ججز کون سے بیٹھیں گے، وہ ساری ایشوز 3 سینئر ججز کا مطالبہ کر کے، مطالبے تو جو مرضی کر لیں. اچھا تو اس کے اوپر پھر کافی دن لگ جائیں گے، اچھا اینڈ سو آن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگوسیشنز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی ہم کیوں فیصلہ کریں، ہم کسی اور سے کیوں نہ فیصلہ کرائیں، تو وہاں کون کیا فیصلہ کرے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو جوڈیشل کمیشن ضرور سیٹ اپ ہو جائے گی. اچھا ہاں، میں یہ آپ کی پیشن گوئی میں کر رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن سیٹ اپ ہوگی، مگر وقت لگے گا، اور بہت سی کمپرومائزز کرنی پڑیں گی بہت سے لوگوں کو، اور کافی وقت لگائے گی. وہ ضروری نہیں ہے جتنا آپ ٹائم فریم دیں گے اس ٹائم فریم کے اندر وہ آپ کو ڈیلیور کرے گی، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں آئے گا یا عمران خان کے حق میں آئے گا. عین ممکن ہے کہ وہ کسی کے حق میں نہ آئے، ادھر ادھر کی بات ہو جائے. اس کے اندر بڑی گنجائش چھوڑ دیں کہ آپ ایسے بھی انٹرپریٹ کریں، ایسے بھی انٹرپریٹ کریں، اور ریلیف مل جائے میکسیمم کو، اور ریلیف بھی ساتھ لوگوں کو مل جائے، جیسے باقی کمیشنز بنتی رہی ہیں نا. جی وہ 4 حلقوں والی بھی تو بنی ایسی ہی بنتی ہیں. اور I think judicial commission ka demand will be accepted, but it will take time to form it, and then it will take time for it to come to a conclusion, and then when it comes to a conclusion, I don't think it will be against A or B. ٹھیک ہے، خانہ پوری ہوگی، خانہ پوری ایک حد تک ہوگی تاکہ بات آگے چلے نا. یہ بھی تو چلانی ہے نا بات، سیاسی عمل بھی تو، ہاں کہ بھائی ہاں کنسیڈ ہو گیا، جوڈیشل کمیشن ہوگی، پی ٹی آئی کی فتح ہوگی، ہاں فتح ہو گیا. اچھا آپ کچھ کریں نا، اب آپ بند کر دینا یہ باتیں، یہ کریں، یہ باتیں بند کریں، یہ باتیں بند کریں. پالیسی میں تھوڑا چینج آئے گا کہ اب ہماری بات مانی جا رہی ہے. لیکن جو اہم اس کا ایک فیکٹر ہے وہ ہے خان صاحب کی رہائی. خان صاحب نے میڈیا سے جو بات کی جیل میں ہی، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیل کے نتیجے میں آفر کی گئی ہے کہ نظر بند کر دیا جاؤں یا بنی گالا مجھے منتقل کر دیا جائے. کس نے کی آفر؟ انہوں نے نہیں بتایا. نہیں دیکھیے، یہ آفر ڈائریکٹلی ایسے نہیں ہوتی. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی ملنے بھی گیا کہ نہیں گیا. یہ تو ہوگا نا کہ گنڈا پور نے کہا کہ کہا ہوگا کہ جی میرے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں. تو خان نے پوچھا ہوگا کس نے کہیں، اس نے کہا ہوگا فلانے نے کہیں. فلانا کون ہے؟ رانا ثناء اللہ ہے، کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کس کے بہاف کے اوپر وہ بول رہا ہے، کیا محسن نقوی نے یہ بات کہی ہے، ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ تو ایسے ہے کہ مجھے کوئی آ کے پوچھے کہ سیٹھی صاحب آج کل تسی بڑی گلاں کرتے پے ہو،
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਬੈਸਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ तो शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी, ऐसे नहीं होता ना। हाँ, सो बहुत से ऐसे होते हैं कि जो होते भी हैं और नहीं भी होते, समझे आप? तो ये उसी किस्म की चीज़ है अच्छा, कि ऑफर भी होती है और नहीं भी होती, ठीक है। क्योंकि जो ऑफर करने वाला होता है वो थोड़ा बहुत ड्यूबियस होता है कि पता नहीं ये गवर्नमेंट का आदमी है, ये अपनी तरफ से कह रहा है, या इसके अंदर ऑथेंटिसिटी कितनी है, या ये आपको ट्रैप कर रहा है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दिस इज़ प्रोपेगेंडा। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट ने इस किस्म की डायरेक्ट बात की हो। अलबत्ता इशारे ज़रूर होते हैं कि जी अगर काम चल पड़ा, ठीक हो गया, तो वी कैन कंसिडर कि आपको बनी गाला रिहाइश कर दी जाए। हम केस तो नहीं ख़त्म कर सकते, वो तो अदालतों में है, अदालतें आपको बेल दे देती हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, विल टेक यू एंड पुट यू देयर। उसे आगे से कहा होगा कि दैट आई वोंट एक्सेप्ट, मुझे तो अपने लोगों को निकालना है बाहर। अगर मैं चला गया वहाँ तो लोग तो गालियाँ ऑलरेडी दे रहे हैं, आधी पार्टी दे रही है दूसरी आधी पार्टी को कि हम लोग जो अंदर है हमें तो मिलने कोई नहीं आया, हमें तो आप भूल गए हैं। अब खान साहब ने याद दिला दिया सबको कि उनका भी सोचो, ठीक है ना। और वो फंसे हुए हैं बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड बिटवीन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कोर्ट्स के अंदर, इधर के कोर्ट्स या उधर के कोर्ट्स। तो दैट विल टेक टाइम, उसकी भी सोल्यूशन निकलेगी। तो वो जो निकलेगी दैट माइट बी अ वे ऑफ टेलिंग खान के एट अ फर्स्ट स्टेप हमारा ये ख्याल है कि अदालतें जो है ना वो आपके इतने लोगों को तो छोड़ ही देंगी, ठीक, तो टेक इट स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये कोई नहीं कहेगा कि हम अदालत को कहेंगे इतने लोग छोड़ दें, वो कहेंगे जी मेरा ख्याल है कि आपकी ठीक है, आपके केसेस स्ट्रांग है, वो हो जाएगा। आई थिंक अदालतें जो है वो आपको मिल जाएगी रिलीफ। हाँ, ये नहीं कि हम देंगे मगर अदालतें ही देंगी, मगर मिल जाएगी जी। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। तो खान को फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। इट कांट बी कि जी वो कहेगा जी कल सबको छोड़ दें, ठीक, वो तो अगर करते हैं तो गवर्नमेंट उड़ गई ना कि हमने सब झूठ बोला था। अच्छा, तो ये तो किसी के जरिए करना पड़ेगा ना जिसकी कोई थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है या बनाई गई है। तो माई सेंस इज दिस इज द वे पॉलिटिक्स टेक्स प्लेस। अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होनी। आप 2 तारीख कर लें, 16 कर लें, 31 जनवरी, 28 जनवरी में नहीं होनी, ये चीज़ें अप एंड डाउन चलेंगी। अच्छा, अभी कोई खान साहब की अगले महीने कोई रिहाई नहीं है। ओके, मेरी जो मौक़िफ़ है वो ये है कि रिहाई होगी, अदालतों के ज़रिए होगी। कब होगी? आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्रेडिक्शन कि 3-4 माह के अंदर हो जाएगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है। वो इसी किस्म के इशारे हमें साबिक सदर की बातों से भी मिल रहे हैं। वो 1-1.5 महीना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आरिफ अलवी साहब, सुने? तब्दीली आने वाली है, जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे, जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमजोर कर दिया। तो किसका ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया है? देखिए ना, अब अमेरिका हर एक कभी ऑक्सीजन बंद कर देता है कभी खोल देता है। वेंटिलेटर जब बंद करता है तो गाली पड़ती है खान साहब से, जब खोल देता है तो खान साहब के लोग उसकी तारीफें करते हैं। अब आपको पता है खोसा साहब कब से कह रहे हैं जी कि अगले हफ्ते रिहाई आ रही है, अगले हफ्ते। हाँ, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी वो भी कह रहे थे। तो अब बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये भी नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, एकदम कुछ नहीं होगा। जब भी जो कुछ होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। कभी डायरेक्ट नहीं होगा। अच्छा। कभी डायरेक्ट अमेरिकन प्रेशर के ज़रिए खान साहब की रिहाई नहीं होगी। कभी डायरेक्ट मिलिट्री बैक ऑफ करने के ज़रिए खान साहब की रिहाई नहीं होगी। हर जगह पे अदालतें विल बी यूज्ड, डिप्लोमेसी विल बी यूज्ड, बिहाइंड द सीन्स डिस्कशंस होंगे एंड सो ऑन। तो दैट विल ऑलवेज टेक टाइम। ये बातें जो है ना, जो अलवी साहब कह रहे हैं या पहले खोसा साहब करते रहे हैं, और ये है अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हौसला। फिक्र मत करो, खान आ रहे हैं, खान आ रहे हैं, और खान की बात सुनो, वो कहता है ये करो करो, ये बड़ा कामयाब है, वगैरह वगैरह। दिस इज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन, अच्छा, टू कीप एवरीबॉडीज होप्स अलाइव। अच्छा। आपने देखा नहीं, आप जिस पीटीआई वाले को मिलते हैं सबसे पहला सवाल पूछा, सेठी साहब ये खान दी किधर नहीं आई हो रही? हाँ। वो आपने एक बड़ा मजेदार रील भी चल रही है टिकटॉक के ऊपर, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं? कौन सी? कि एक बंदा है पीटीआई का, वो गया नाई दे कोल, अच्छा, तो जाके बैठ गया नाई दे अगे, अच्छा, शेव करान गया, अच्छा, तो नाई ने वो लगा लूगू के शुरू करने लगता है, तो कहता है इमरान खान की रिहाई कितों है? और नाई कहता है जी मैनू की पता, मैं तो नाई है। फिर शुरू करने लगता, कहता है तुहानू नहीं पता? फिर मुड़ के कहता है, वो कहता जी थोड़ा ठहर जाओ, मैं शेव कर लवां थोड़ी।
تو یہ چلتا رہتا ہے 15 منٹ. وہ شیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ آگے سے ایک اور سوال پوچھ دیتا ہے کہ خان کی رہائی کب ہو رہی ہے, خان کے اوپر کیس کیا ہے, خان اور نائی کہتا ہے میں نائی ہے, میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, میں کوئی اینالسٹ نہیں ہوں, تو میں نے کیوں پوچھنا پڑا, تو منہ ادھر کر دے, میں تیرا شیو کرا. ایونچولی وہ شیو نہیں ہوتی. نائی کہتا ہے آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور. اس کا وہ اٹھا کے پھینکتا ہے, اس کہتا ہے نکل جائے یہاں سے, میں ایک خان دی گل نہیں کر, میں تے روٹی کمان نائی تے. تو مطلب یہ ابھی پی ٹی آئی والے جو آپ کو ملتا ہے کہتے ہیں رہائی کب ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے جلد ہو جائے گی. اور انہوں نے پورا ایک ماحول بنایا ہوا ہے. لیکن القادر ٹرسٹ میں بھی سزا نہیں نہ ہوئی, تو پھر ہوپس تو ظاہر ہے نا. تو وہ اسی لیے نہیں ہوئی بیکاز دیر آر ایشوز. ایک دفعہ سزائے ہو جائے پھر اس کو ریورس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, تو یہ اس وقت ساری سائڈز جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہیں کہ پانی کا لیول کیا ہے. ہولڈ پہ رہے گی ابھی, وہ کیس ہولڈ پہ رہے گا یا اس میں بھی بہت کچھ ہولڈ پہ رہے گا. جو لو لیول پہ ہے وہ ہو جائے گا تاکہ اگلے اوپر والے لیول پہ جا کے ہولڈ ہو جائے. اور مین وائل کیا پاکستانی حکومت حرکت میں آئے گی کہ 20 جنوری کے بعد رچرڈ گرنیل کے طرز کے بیانات اور کہیں سے آنا نہ شروع ہو جائے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا پاکستانی منسٹر شروع ہو گئے, خواجہ آصف جواب دے رہے ہیں, ادھر سعد رفیق, ادھر طلال چودھری. اچھا, اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہاں, اس کے بھی 2 پہلو ہیں. کیا؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر آپ چپ کر جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یو آر گلٹی. آپ کے اوپر ایک سینئر امریکن آفیشل جو کہ آگے گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان فارن پالیسی, ہی از ویری کلوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. جی, میوریک ہے بٹ ہی از ویری کلوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ, اینڈ بڑا رائٹ ونگر ہے جی, اور ہارڈ لائنر ہے, اور اسی لیے اس کو وہ پوسٹ دی گئی ہے ویری کین ٹریول ایوری ویئر. اس نے جب جرمنی میں تھا تو جرمن حکومت کو اس سے بڑا تنگ کیا ہوا, ساری فار رائٹ کو سپورٹ کر رہا تھا, اندر بیٹھ کے جرمنی کے اندر ان کی جو اپوزیشن تھی ٹو دا گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہا تھا, اکسا تھا. تو وہاں تو اس کو آلموسٹ اس کو نکالا گیا تھا وہاں سے, بٹ ہی ڈڈنٹ کیئر. دیٹس دا وے دا فار رائٹ از ان امریکہ. وہ یو نو, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی کھاتا ہے. اس کا جو ڈپٹی, اس کا جو فارن نیشنل سیکورٹی کا جو بندہ ہے وہ بھی اسی کھاتے میں ہے. تو 90% لوگ جو آ رہے ہیں دے آر آل ان دا سیم مولڈ. مطلب وہ پھٹ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آج تک سوچ نہیں سکتے تھے. اس نے کینیڈا کے پرائم منسٹر کو لتاڑ دیا, کہندا کہ تسی کی کرتے پے ہو, تہاڈے کول ہے کی ہے, تسی آ جاؤ امریکہ دے اسٹیٹ بن جاؤ, تسی اتھے تو ٹیکس بھی کاٹے, اتھے صوبہ بننے کی آفر کر دی, سب کچھ تانوں ملے گا, اتھے تسی کی کرتے پے, اور تسی سارے چھوڑو پرے کینیڈا چھوڑو, آؤ جی 51 اسٹیٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اسی طریقے کے ساتھ وہ گرین لینڈ کو کہہ رہا ہے, اور جی تسی کی کرتے پے ہو, لاکھ بندہ تہاڈا, تیل تہاڈے کول ہے, تو تسی کرتے کی پے ہو, سیدھے جی آؤ بڑھو, ساڈا حصہ بڑھو, اللہ خیر صلاح تہاڈی عیشیاں کراواں گے, نالے ساڈی ضرورت ہے تہاڈے علاقے دی. مطلب وہ تو از ایکچولی تھریٹننگ گرین لینڈ, اینڈ کینیڈا کے ساتھ تو پنگا لیا ہوا اس نے. آئی مین کینیڈا از ایز بگ ایز دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ فل آف نیچرل ریسورسز, اور کینیڈینز آر ویری کانشیس آف دیئر انڈیپینڈنس. بائی دا وے دے آر ویری ویری, انہیں آپ کسی کینیڈین کو آپ کہہ دینا کہ oh you are an American, تو آگے سے کہتے ہیں no I'm a Canadian, because وہ ایکسنٹ وہی ہے نا ان کا بھی. تو بڑے وہ تو, اور Canada is now much more multiracial and multinational society than America. America is a melting pot, but Canada is a bigger melting pot because وہ تو بہت definitely encourage کر رہے ہیں immigrants from Far East and so on and so forth. آپ کینیڈا میں چلے جائیں, you will find many ٹورنٹو چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں, مختلف قومیتیں بستی ہیں وہاں پہ پوری دنیا سے, بہت ہائی کوالٹی پیپل. تو دے آر ویری کانشیس آف دا کینیڈین نیشنلزم, اور وہی لگا ہوا ہے اس کو کہنے کا, ادھر آؤ جی تسی کی. آپ سوچو ایک کینیڈا جیسے ملک کو کہہ رہا ہے جی, تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ پاکستان کی بتائیں کیا بنے گا؟ پاکستان جو پھونک مارے گا تو وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ we are in for some interesting times. وہ اور بات ہے کہ ان کا فوکس جو ہے ٹرمپ کا will be on other areas. کم از کم 1.5 سال تو وہ لگ جائے گا مڈل ایسٹ کے اندر, and also in the Far East, China, and Russia, and تو let's see. But Pakistan is not important. But وہ from time to time وہ کوئی نہ کوئی گڈی اڑایا کرے گا, بو کاٹا اور کم از کم ہیڈ لائنز بن جایا کریں گی, اور اس سے کوئی نہ کوئی نیریٹو کو شیپ کر لے گا. اگر آپ تیاری نہ کریں اس کی تو اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تیاری کریں, اور ٹاپ کوالٹی لابنگ فرمز بنائے تاکہ کاؤنٹر پریشر بن سکے آن دی امریکن میڈیا. اور یہ منسٹرز کو جواب دینا چاہیے, بڑا گلیبل ہے, جو ادھر سے چلے گا وہی پھر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی بیان بازی یا جواب ٹویٹر پر, ایکس پر
اچھا اب یہ ہے کہ انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ پھر کوئی جواب تو دیا جائے. گورنمنٹ آفیشلی تو نہیں دے سکتی تو انآفیشلی دیا جائے. اگر انفارچونیٹلی خواجہ صاحب کی عادت ہے وہ ہر چیز میں کود جاتے ہیں خواجہ آصف, جس میں ان کو کودنا بھی نہیں چاہیے. وہ سمجھتے ہیں ہی از دا اسپوکس مین فار دا گورنمنٹ. عام طور پہ تو وہ ہی از دا اسپوکس مین. اب مگر کبھی کبھی وہ چوکے چھکے اب یہ کیا ہے, there was no need for it. مگر کیونکہ وہ اٹیک آ رہی تھی ملٹری کے اوپر تو ہی فیلٹ کے نمبر لگاؤں میں تھوڑے سے کر لوں. جو کہ کسی سے پوچھا ہوگا کہ میں کراں, انہوں نے کہا کرو. وہ ہماری بھی تو ایٹیٹیوڈ یہی نا, کوئی گل نہیں کرو, تو انہوں نے کر دیا. مگر ابھی سعد رفیق صاحب نے بھی وہ بھی کود گئے ہیں although he is not in government. تو اب ادھر سے بھی پریشر آ گیا کہ کاؤنٹر کریں. آئی تھنک اٹ would have been better کہ سب چپ کر کے بیٹھے رہتے, کوئی نہ کچھ کہتے. اٹ would have been better بیکاز ابھی یہ صاحب جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت. اور یہ ڈز ناٹ نیسسرلی مین کہ ان کی کوئی آگے جا کے اس قسم کی حیثیت بنے گی وے ہی ول ٹارگیٹ پاکستان یا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے. دیز آر ہز اون اوپینینس. آئی تھنک ہی از انجوائنگ دا پاپولیرٹی. پی ٹی آئی نے ان کے جو ٹویٹر فالوورز ہیں کہاں سے کہاں بنا دیے. آئی تھنک ہی از ہیونگ اے گریٹ ٹائم اینڈ وہ ان کی عادت ہے. وہ پہلے بھی he's been a controversial figure, so he enjoys that. تو ان کو اب attention مل رہا ہے. what more does he want? So I think یہاں سے they should not have been, وہ فورن آفس کا ایک بیان آ گیا تھا, it should have been left at that. اب یہ ہے کہ یہ شروع ہو گئے ہیں لوگ بات کرنا. جتنی یہ بات کریں گے اتنی ادھر سے باتیں شروع ہوں گی اور بڑھتی جائے گی بات, اور وہ بات بڑھے گی اور وہ بات ان کا نقصان ہوگا, ان کا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ ہے حکومت کو مشورہ.